بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج کی اس بزم کے صدر نشین برادر مکرم مولانا قاری محمد آمین صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام راولپنڈی ڈویژن، آج کی اس بزم میں تشریف فرما مولانا عبدالشکور حمادی صاحب، مولانا تنویر عباسی صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا خالد صاحب، اور آج کی اس تقریب کے میزبان ہمارے مہربان انتہائی محترم قاری عثمان عثمانی صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر قابل احترام میرے حلقہ کے پیر و جوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتخابی عمل ہے، حضرات نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، میں بھی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، صرف میرا ایک سوال ہے کہ یہاں ہمارے پاس کشمیر کے اس علاقے کے لوگ ہیں جو علاقے انتہائی پسماندہ ہیں، جن میں آئین پانا ہے، جن میں کلسی ہے، جس میں چھچن نندی چھنی کے نیچے والے علاقے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر وہاں سکول ہوتا، وہاں ہسپتال ڈسپنسری ہوتی، وہاں روڈ ہوتی، وہاں ضروریات زندگی ہوتی، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آتے؟ سوال ہے۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہاں پر ہمارے بچوں کی تعلیم درست نہیں ہو رہی، اس لیے آئے ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو کوئی علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، اگر بیمار ہو جائے روڈ میسر نہیں ہے۔ کوشش کی، پاسنامے پڑھے، سب کچھ کیا، لیڈر آئے، الیکشن میں ڈگڈگی بجائی، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور پھر آئندہ 5 سال کے بعد تازہ دم ہو کر کسی نئی جماعت کا نعرہ لگا کر، تبدیلی کا نعرہ لگا کر، کسی نئے گھوڑے پر سوار ہو کر تو پھر آ گئے
اور ہم اتنے سادہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے، جنہوں نے ہمیں گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور ہماری سادگی کا عالم یہ ہے کہ وہی شخص اگر پارٹی بدل دیتا ہے، وہی شخص اگر آئندہ 5 سال کی بات کر دیتا ہے تو ہم اطمینان کر کے اس کی بات کو مان کے اس پر اعتماد کر کے پھر ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سادگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ اس حلقے کی پسماندگی کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے سوچا ہوگا، سوال کرنے والے نے سوچا ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ فلاں لیڈر ہے، فلاں لیڈر ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس حلقے کی پسماندگی کا سبب وہ ووٹر ہے جو ہر 5 سال کے بعد ٹھگا جاتا ہے اور وہ پھر 5 سال کے بعد انہی کے ہاتھوں لوٹا جاتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر وہ ووٹر ہے جو فرد کی سہولت کو بنیاد بناتا ہے، جو علاقائی مفادات کو بالا تر رکھتا ہے، جو اپنی ذاتی ضروریات کو مقدم رکھتا ہے، علاقائی ضروریات کو کنارے رکھتا ہے۔ وہ علاقائی ضروریات، وہاں کا کوئی علاقائی کام، اس کی طرف نہ اس کا دھیان ہے، نہ اس کا مطالبہ ہے۔ اس کا مطالبہ اپنے گھر کی طرف لنک روڈ کا ہے، اس کا مطالبہ اپنے گھر کے پانی کا ہے، اس کا مطالبہ اپنے گھر کے اندر پانی کی ٹینکی کا ہے۔ اس کا مطالبہ ہی نہیں کہ یہاں کو تعلیمی ادارہ بنے، اس کا اس پہ وہ اپنے ووٹ کا سودا کرتا ہے۔ جو قوم اس قدر نیچے گر کر ووٹ اور اپنی ضمیر کا سودا کرتی ہے، اس پر اسی طرح کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ اور آج 40 سال سے یہ 2 ہی چہرے ہیں، تیسرا چہرہ اس حلقے میں نہیں آیا ہے، یا چچا ہے یا بھتیجا ہے۔ 40 سال سے یہی جماعتیں بدل کر، یہی روٹ بدل کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، نئی کاٹھی لے کر، نیا گھوڑا اور نئی سواری لے کر، نیا نعرہ لے کر، اور ہم ہیں کہ اس نعرے کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب بھی بیٹھتے ہیں اپنی پسماندگی کا، اپنے استحصال کا رونا روتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستوں، میرے پاس صرف یہ تھا کہ میں اپنا آپ پیش کروں۔ میرے پاس اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے مجھے ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی آسانی مجھے دستیاب تھی۔ بالکل بجا کہا مولانا قاری امین صاحب نے، لوگ اس لیے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ان کو کہیں کوئی مقام ملے۔ اللہ کا کرم ہے، میرے حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ حلقے کے اندر بھی سارے عام مہربان عزت دیتے ہیں، حلقے سے باہر بھی اللہ نے دین کی نسبت سے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، دین عزت والا ہے، اس نسبت سے اللہ نے دنیا کی ہر جگہ پر عزت سے نوازا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عزت بھی عطا کی، شہرت بھی عطا کی، ان سب سے پناہ مانگتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی آسائش کو سامنے رکھ کر، میں اپنے آرام کو سامنے رکھ کر میں خاموش تماشائی بنا رہوں، اور کل میرا رب مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے لٹ رہے تھے، میرے بندے پٹ رہے تھے، اور تو اپنی آسائش اور آرام کی زندگی کو اختیار کر کے ایک کونے میں سکون کے ساتھ زندگی گزار کر آیا، تو میں اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور جو میرے ساتھ چلے گا انشاءاللہ وہ بھی سرخرو ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام دوستو، آؤ میرے حلقے میں آپ کو گن گن کے بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اس گرم موسم میں، کوئی پنڈی میں، کوئی کوہٹا میں، کوئی سیالہ میں، کوئی چکری میں، کوئی دمیال میں بیٹھا مزدوری کر رہا ہے، اور آپ کے علاقے کے اندر آپ کے ووٹوں سے یہاں سے گاڑیاں بھر کر لے جا کر ٹھپے لگانے پر وہ لوگ کروڑوں کے مالک بن چکے ہیں، اربوں کے مالک بن چکے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، وہ آج باقاعدہ پارٹی بن چکے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟
کس طرح آیا ہے؟ یہ تیرے اور میرے پروجیکٹ کا پیسہ ہے، یہ میرا اور تیرا قومی پیسہ ہے۔ اور ہمارے اندر اگر ضمیر بیدار ہوا تو اگر ہم نے احتساب کا نام لیا تو آج ایک ڈی ایچ او اور آج اس کا ایک اکاؤنٹنٹ گرفتار ہوا، اگر ہم نے اس آواز کو پوری قوت سے بلند کیا تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ ان کو شلٹر دینے والا، ان کا دفاع کرنے والا بھی اس کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ہوگی لیکن اگر ہم نے سودا کر لیا پائپ کے رولے پر، ہم نے سودا کر لیا بچے کو چپراسی لگانے پر، اگر ہم نے سودا کر لیا پانی کی ٹینکی پر، تو پھر سعید بھی آپ کے پاس روز روز نہیں آئے گا، یہ آتے رہیں گے، ان کی نسلیں آتی رہیں گی آپ کے پاس۔ یہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اپنے رب کے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اندر سے صحابی رسول ہے تو آواز سنی، یہ تو مصطفیٰ کی آواز ہے، آپ کے لبوں سے میرے گھر میں اتنی بڑی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے جواب دے دیا تو میرے محبوب کی یہ کلمات جو میرے گھر میں آج رحمتیں بن کر اتر رہے ہیں، ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو آہستگی سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے آواز دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہ آہستگی سے جواب۔ پھر تیسری مرتبہ، اب تیسری مرتبہ یہ نہیں کیا کہ ٹھڈے مار کر دروازہ توڑ دیا کہ میرا مرید ہے، میرا صحابی ہے، نہیں، 3 دفعہ سلام کیا، واپس ہو گئے۔ صحابی دوڑ کے گھر سے نکلے، قدموں سے لپٹ گئے، اللہ کے محبوب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ کہاں تھے؟ حضرت میں گھر میں تھا۔ تو سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ حضرت جواب دے رہا تھا، آواز کیوں نہیں آئی؟ فرمایا کہ آج میں سمجھ رہا تھا میرے مسکین گھرانے پر، میرے چھوٹے سے گھر پر محبوب دو عالم کے لبوں سے سلامتی کے یہ پیغام آ رہے ہیں، یہ سلامتی برستی رہے اور میرا گھر سیراب ہوتا رہے۔ اور جب یہ 3 مرتبہ آپ نے سلام کہہ دیا تو جواب میں دیتا رہا، جب آپ واپس ہوئے تو میں دوڑ کر آیا، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ محبوب دو عالم بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو 3 بار سلام کہتے ہیں، 4تھی بار اس گھر پہ سلام نہیں کیا کرتے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہوگی آپ سے دوستوں کہ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس آدمی نے ایسے شخص کو ووٹ دیا کہ اس نے اس کے ووٹ پر جیت کر اس نے کرپشن کی، اس نے بددیانتی کی، اس نے خیانت کی، وہ ووٹر بھی اس گناہ میں برابر کا مجرم ہے، وہ ووٹر بھی اس گناہ کا مجرم ہے۔ ایک آدمی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا اس کے ہاتھ میں چھری دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق دیتا ہے، تو یہ جو بندوق دینے والا ہے یہ سہولت کار ہوا کرتا ہے، یہ اسلحہ دینے والا اس قتل کے اندر مجرم ہوا کرتا ہے۔ اگر چھری اور بندوق پکڑانے والا قتل کے اندر مجرم ہو سکتا ہے، اس کو قوت دینے والا بھی وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ لہذا ووٹ آپ کے پاس یہ قوم کی امانت ہے، یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے کہ میں اس شخص کو اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس کو میں اپنا ترجمان سمجھتا ہوں، اس کو میں اپنا لیڈر بناتا ہوں، یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے ہاں جو حضرات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ ان کی گواہیاں دی ہیں۔ ایک دفعہ
گواہی بدل کر تو دیکھو، پھر دیکھو اگر تبدیلی نہ آئی تو پھر یہی آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے، ایک اتریا گشتے میں ان کی نسلیں بھی آپ پر مسلط رہیں گی، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیاست کو پیشہ بنا رکھا ہے، انہوں نے اسے بزنس بنا رکھا ہے کہ 2 مہینے محنت کرو 5 سال کھاتے رہو۔ یاد رکھو، یہ آپ کے پاس یہ علماء کا قافلہ لے کر، اکابر اور صلحاء کی دعائیں لے کر یہ بندہ عاجز آپ کے پاس آیا، میں انشاءاللہ ہر قریہ اور ہر بستی میں ضرور جاؤں گا، یہاں اجمالی طور پر اپنے دوستوں کو دعوت دوں گا، دعوت فکر دوں گا، اور انہیں یہ بتاؤں گا کہ یاد رکھو اب ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی ریاست کا کل کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسمبلی میں کسی مؤثر آواز کو نہ بھیجا تو شاید آپ کا کل، آپ کی آنے والی شناخت کہیں وہ مٹ نہ جائے، اور اگر وہ مٹ گئی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کے ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس طرح کے لوگوں کو ووٹ دیا۔ مجھے ایک بہت ہی محترم MLA ہیں، ہمارے بہت مہربان ہیں، 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ 3 سال سے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں، اور آپ کے حلقے کے جو MLA ہیں، میں نے بڑی تمنا کی، بڑی چاہت کی کہ کشمیر کے کسی خیر کے مسئلے میں ان کے لب بھی کھل سکے، لیکن میں سننے میں ناکام رہا۔ کوئی بات میرے کانوں میں آج تک نہیں آ سکی، بس ایک بجٹ لکھ کر دیا جاتا ہے، وہ پیش کر دیا جاتا ہے، کوئی سوال آ جائے تو سیکرٹری لکھ کے دے دیتا ہے، اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر قوم نے، یہ وہ قوم ہے جس نے اس ریاست کو قراردادوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس ریاست کو زور بازو سے حاصل کیا ہے، اس ریاست کا اگر کل بٹوارا ہوتا ہے، اس ریاست کی وحدت پر اگر آنچ آتی ہے تو پھر تیرا میرا ووٹ اس کا بھی بنیاد اس پہ ہوگی، اور پھر آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو تنقید بنا کر، اسلام کو ہدف بنا کر اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں FATF کو سامنے لا کر یہاں وقف ایکٹ بنایا گیا، آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی میں بھی وہی وقف ایکٹ لایا گیا۔ میں نے وزیر قانون سے پوچھا یہ آپ نے کیسے کر لیا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو حدیث کے خلاف ہے، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ باخدا کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جب آپ کی اسمبلی میں قانون سازی اس طرح ہوگی تو پھر مجھے بتاؤ کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اس پر بیدار ہو کر تو اگر ہم نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو یاد رکھو کونسلر تو قوموں میں آ جایا کرتے ہیں، کونسلنگ ہو سکتی ہے، لیکن قوموں کی تقدیر، قوموں کی آواز بننے کے لیے شاید چند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ بہت باریک اور دقیق فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس ریاست کے اندر اس کو حقیقی معنوں میں جتنے ہمارے اکابر نے اسلامائزیشن کے حوالے سے کام کیا اس کا تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام کے مغایر قانون سازی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمارے حلقے کے اندر جو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کر کے ایک غریب تک انصاف پہنچے، ایک غریب کا بیٹا بھی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ بھی اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ یہ اس بندہ عاجز کی آرزو ہے، یہ اس کی فکر ہے۔ اگر آپ میرے دست و بازو بھرے تو انشاءاللہ العزیز یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں، یہاں بہت سارے حضرات ہیں جو میرے 11 کے الیکشن میں، 16 کے الیکشن میں میرے ساتھ
ساتھ کھڑے رہے. بہت سارے وہ بھی ہیں جو کسی دوسری جماعت میں تھے. میں اپنے ان دوستوں سے جو میرے ساتھ کھڑے رہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استقامت کی دعا کرتا ہوں. اور جو دوسری جماعتوں میں تھے میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ 40 سال سے ان کو آزماتے رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ صحیح آپ ہمیں بھی آزما کر دیکھیں. انشاءاللہ رب عزتوں میں اضافہ کریں گے. ایک ووٹ اللہ کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم دین کے ایک طالب علم کو یہ ووٹ دیتے ہیں، دین کی نسبت کے ساتھ دیتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ عزتوں والا معاملہ کیسے کرتے ہیں، اللہ رحمتوں والا معاملہ کیسے کرتے ہیں، اللہ آپ کے مسائل کو خود بخود حل کیسے فرما دیتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ جو ہماری توانائیاں ہیں وہ بھی لگیں گی اور انشاءاللہ العزیز آپ کی محبتیں بھی کام آئیں گی. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا ایک ایک فرد کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر اس گرم موسم میں، آج کام کا دن تھا، اس کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں تمام دوستوں کا، اسلام آباد سے ہمارے نسیم صاحب تشریف لائے، اتنا دور سفر کر کے آئے. میرے اور بہت سارے دوست یہاں پہ تشریف فرمائے، ہمارے قاری صاحب من سے آئے. یہ سارے دوست عزیز سردار عمران ہیں، سب ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے آنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ اس بندہ عاجز کی اس تحریک کا انشاءاللہ بھرپور حصہ بنیں گے. انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے جزاکم اللہ خیر احسن. ایک گزارش کر لوں جی. پہلی گزارش تو سارے دوستوں کو یہ ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں، کچھ اکرام ہوگا. میں اس پروگرام میں کامیاب کرنے میں جن دوستوں کا بڑا کردار ہے ان کے کا اظہار کرنا چاہوں گا اور حضرت سے دعا کی بھی درخواست کروں گا. میرے ساتھ اس سفر کے بہت ہی شب و روز کے جو رفیق رہے ہیں وہ مولانا خالد خلیل صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور راجہ عزیر، یہ اور ان کے علاوہ دیگر احباب. اور میں مشکور ہوں، انتہائی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں مولانا قاری عثمان عثمانی صاحب جو جانشین ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس ادارے کے متمم ہیں. تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہماری مہمان نوازی کی جگہ دی، ٹھکانہ دیا اور بہت خوبصورت مشورے دیے. میں ان کا بھی مشکور ہوں اور آپ سارے دوستوں کے، ہم سارے علماء کے مشکور ہیں. شیخ التفسیر حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بیٹے بھی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائے. اور اس کے علاوہ جتنے علماء، سارے فضلاء، حفاظ کرام یا عوام سب کے مشکور ہیں. ایک آدمی کا اعلان کرنے چاہتے ہیں، وہ اعلان سن لیں اور اکرام ہوگا اور پھر دعا ہوگی. احمد صاحب سیشن سے دوستوں کے ساتھ مولانا کے بھرپور تعاون اور حمایت کا اعلان کیا ہے. جاوید اقبال محمد کریم گاؤں پانا سے فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اعلان کروں گا، مجھ سے رابطہ کریں. تو جاوید صاحب آپ سے رابطہ ہی کیا ہے، آپ سے یہ رابطہ مہم ہی ہے ہماری. ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا جس طرح سے آپ کہتے ہیں اس طرح سے رابطہ اور آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے تیار ہیں. اور سردار محمد جہانگیر چراغ سے بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. پولنگ اسٹیشن بوائز ہائی اسکول سے جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم. بہت سال پہلے سارے حضرات بیٹھے اپنی اپنی جگہ پہ. سارے دوست پھر حضرت اٹھے کے مل لینا.
फोन आ गया था तो मैंने बोला मैं हैरान हो गया कि तुम्हारा अकेला मैंने बोला मुझसे रास्ता नहीं, नोट क्या होता है, नोट क्या होता है।